وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ہماری جو گفتگو ہے یہ حکمت علوی کے موضوع کے تحت، یہ اس گفتگو کا جو سلسلہ اس کا پہلا یہ درس ہے، اور اس میں حکمت جناب امیر المومنین جو کہ نہج البلاغہ میں حکم کے نام سے، حکمتوں کے نام سے وہ باب آیا ہے، چیپٹر خطبوں کے بعد اور خطوط کے بعد، لہٰذا اس پر ہماری گفتگو رہے گی، مختصر دورانیہ رہے گا اس درس کا۔ سب سے پہلے ہم حکمت کے لفظ کو سمجھیں کہ حکمت کا لفظ ہے کیا۔ ہماری یہاں اردو زبان میں حکمت اس کو کہتے ہیں کہ جو معمولاً جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرنے والا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کو علم ہے کہ کس جڑی بوٹی کو، کس پودے کو، کس پتے کو کہاں پر کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ لیکن خود لغت میں اگر ہم حکمت کو دیکھیں جا کر، تو لغت کے اندر ایک تو یہ کہ حکمت کا معنی فلسفی حضرات نے، فقہا نے، علماء نے کیا کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس سے پہلے کہ حکمت خود لغت میں ڈکشنری میں کیا معنی کیا گیا ہے۔ حکمت جو اہل لغت نے بتایا وہ نکل کے آئی ہے حکمہ سے، ہے کاف میم اور تائے تانیث، حکمہ۔ یہ کیا ہے؟ حدیدۃ فی فم الفرس، لگام جب ڈالتے ہیں آپ گھوڑے کے دہن میں، منہ میں، تو لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لوہے کی ایک سلاخ ہوتی ہے کہ جو گھوڑے کے منہ میں جا کر بیٹھتی ہے، اور پھر اس سے چمڑے کی دو بیلٹس کہیے، تسمے کہیے، وہ گھوڑ سوار کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے کہ جب گھوڑا چلے گا تو سوار کی مرضی سے، لہٰذا یہ حکمہ۔ اسی بات سے، اور پھر مزید اس کا جو معنی کیا لغت والوں نے، علماء لغت نے، کہ جب گھوڑا اڑ جائے کسی جگہ پر اور چلنے سے انکار کر دے یا راستے سے ہلنے لگے، بھٹکنے لگے اپنے، تو پھر سوار اس کو اسی حکمہ کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ تو حکمت کا معنی کیا ہوا؟ اسی حکمہ سے اگر لیا جائے کہ کنٹرول کرنے والی ایک صلاحیت، قابو میں رکھنے والی ایک صلاحیت۔ حکمت نظری ہے، حکمت عملی ہے۔ فلسفی حضرات نے، اہل منطق نے، مفسرین نے، محدثین نے، لغت لکھتے بہت مختلف معنی کیے ہیں، مختلف بحثیں ہیں۔ ہم یہاں پر آسان الفاظ میں جو موضوع کو اپنے واضح کریں وہ یہ کہ جناب امیر المومنین نے جو انسان کو چیزیں بتائی ہیں کہ انسان اپنے اسی راستے پر چلے، انسانیت کے راستے پر چلے، بشریت کے راستے پر چلے، اور انسانیت کے اور بشریت کے راستے پر چلنے کے لیے جن چیزوں کو جو چیزیں اچھائی ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں جو انسان کو انجام دینی چاہیے، اس کو بتایا ہے، اور انسانیت کے راستے پر چلنے کے سلسلے میں جو چیزیں انسان کے لیے بری ہیں، جو قبر میں قیامت میں مشکل اس کے لیے کھڑی کر دیں گی، تو ان چیزوں کو بتایا ہے۔ جس طرح سے حکمہ یعنی لگام اور لجام عربی میں کہتے ہیں، اس کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے گھوڑ سوار گھوڑے کو، اسی طرح سے حکمت کی باتیں کنٹرول کرتی ہیں، قابو میں رکھتی ہیں انسان کو کہ وہ نہ کسی جگہ پر اڑیل ہو جائے اور نہ کسی جگہ پر اپنے ہاتھ پیر چھوڑ کر ہاتھ پیر مارنے لگے اور راستے سے ہٹ جائے۔ اگر اردو میں کہیں، جو گھوڑا کبھی بدک جاتا ہے، کبھی اڑیل ہو جاتا ہے، اڑیل گھوڑا اپنے راستے سے آگے نہیں بڑھتا، جو بدک جاتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ کہاں جائے۔ تو یہ جو نفس ہے انسان کا، روح ہے انسان کی، جو انسان کی عادات اور اطوار ہیں، کردار ہیں، اس کو امیر المومنین اس طرح سے تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، اچھی باتیں بتا کر، کہ جس میں نہ وہ اڑ جائے اپنی ضد پر کہ نہیں اب مجھے یہی کرنا ہے، اور نہ اسے اتنی آزادی دی جا رہی ہے کہ وہ بدک جائے اور ہاتھ پیر اپنے اچھالنے لگے اور جہاں اس کے سینگ سمائے انسان کے وہ چل پڑے۔ لہٰذا بہت زیادہ جنب و جوش سے، متحرک ہونے سے، اچھل کود سے، ہیجان سے، جذباتی افعال سے، کہ جو انسان کو جہاں چاہے وہ نکل جائے اور ایک موقع آئے اپنے آپ کو قابو سے، اپنے باہر ہو جائے آپے سے، اس سے بھی روکا ہے مولا نے۔ اور کہیں پر مولا نے یہ بتایا کہ اب تمہیں آگے بڑھنا ہے، حرکت کرو، ہلو اپنی جگہ سے، متحرک ہو جاؤ، تو وہاں پر ایک جگہ جم جانے سے بھی روکا ہے۔ لہٰذا ہم اگر انتہائی آسان زبان میں حکمت جناب امیر المومنین کا معنی کریں جو ہمارے بچوں کی، بچیوں کی سمجھ میں آئے، وہ یہ کہ یہ نفس انسان کا، یہ روح، اس کو اڑ جانے سے، ایک دفعہ میں ضد کی حالت میں
اٹک جانے سے بھی منع کیا ہے جناب امیر نے، اور بتایا کہ یہ کام مت کرنا، اور اس طرح سے کہ اچھل کود شروع کر دے، ہاتھ پیروں کو اپنے اچھالنے لگے، راستے سے بھٹک جائے، کھائی میں گر جائے، گڑھے میں گر جائے، چوٹ لگ جائے، اس سے بھی منع کیا، یعنی افراد و تفریط، نہ بالکل سست ہو کر بیٹھ جاؤ اور نہ بالکل اچھل کود اچھل پھاند اتنی کرو کہ تمہیں ایک جذبات کا پیکر بن جاؤ، جذباتی انسان بن جاؤ، عقل کے مطابق چلو، جس طرح سے گھوڑے کی مثال۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حکمت نظری، حکمت عملی، ہم اس باتوں کو چھوڑ رہے ہیں، میں نے بتا دیا کہ آپ کو کیا مطلب ہے اس سے ہمارا۔ یہاں پر سرکش ہونے سے انسان کو بچانے کے لیے اور راستے سے باہر نکلنے کے لیے یہ بات امیر المومنین نے بتائی۔ جس راستے میں خدا نے چاہا ہے کہ وہ چلے تو مولا اب یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پر حکمت امیر المومنین نہج البلاغہ میں جو ہے، جو خطبوں کے اور خطوط کے بعد ہے، معمولاً ہماری گفتگو وہیں پہ رہے گی، لہٰذا یہاں پر اگر آپ جا کر دیکھیں جو کلمات قصار ہیں، جو حکم ہے جناب امیر المومنین کی، اس میں آپ کو کچھ قوانین سماجی ملیں گے، سماج میں کیسے رہو، سوسائٹی میں کیسے رہو۔ سوسائٹی میں آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کا خاندان بڑا ہے، آپ کا خاندان چھوٹا ہے، آپ عالم میں پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، تمام کے تمام انسانوں کو نظر میں رکھ کر جناب امیر المومنین نے مسائل کا حل بتایا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور پھر بعض جگہ پر اس کے فائدے بتائیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ ایک دفعہ آتے ہیں، انسان آتا ہے بہت بڑا فلسفی ہو، وہ آ کر کے پیسے والوں سے گفتگو کرتا ہے، آپ یہ کیجئے یہ کیجئے۔ ایک دفعہ انسان آتا ہے غریبوں سے گفتگو کرتا ہے، ایک دفعہ انسان آتا ہے ان لوگوں سے گفتگو کرتا ہے کہ جو اسکول کالج تک گئے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں نہیں ہیں، ایک دفعہ انسان جاتا ہے ڈگریاں جن کے پاس بڑی بڑی عظیم الشان درسگاہوں سے، یونیورسٹیز سے، انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے۔ لیکن یہ حکمت امیر المومنین ہے کہ سماجی قوانین میں تمہیں کس طرح سے رہنا ہے، تم کوئی بھی ہو، تمام لوگوں کو امیر المومنین نے مخاطب کیا۔ دوسری بات حکمت علوی میں آپ کو ملے گی کہ انسان اور خدا کا تعلق، یعنی کیا مطلب، آج کل کی زبان میں عرفان الہی، یعنی معرفت، یعنی روحانی سفر تمہیں کیسے طے کرنا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم سماج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سماج کے حوالے سے سماجی قوانین، اور پھر اس کے بعد جب آپ ایک ایسے انسان کی بات کر رہے ہیں کہ جو خدا پرست ہے، تو وہاں پر انسان کا خدا کے ساتھ تعلق اور اس کا روحانی سفر، عرفانی سفر، معنوی سفر، کس طرح سے وہ کمال کی منزلوں کو طے کرے۔ اب یہاں پر برقرار رکھنا سماجی رابطے کو عرفانی، معنوی، الہی، ربوبی رابطے سے بڑا مشکل ہے، یعنی سماج کے تعلق کو بھی آپ برقرار رکھیے حکمت کے مطابق، اور خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بھی برقرار رکھیے، ان کو جوڑنا بڑا مشکل ہے، ساتھ لے کر چلنا۔ مولانا اس پر بھی گفتگو فرمائیے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، انسان اپنے آپ کو جانچے کس طرح سے، کیا میں اپنے آپ کو پیسے کے ذریعے جانچوں، ڈگریوں کے ذریعے جانچوں، مال کے ذریعے اور کثرت اولاد کے ذریعے، سب سوسائٹی میں میرا احترام کرتے ہیں اس کے ذریعے، میرے گھر میں بیماری پریشانی رزق میں تنگی نہیں ہے، کس چیز کے ذریعے؟ تو تیسرا مرحلہ کیا آ گیا؟ پہلا مرحلہ سماج کے ساتھ تم کیسے چل رہے ہو، دوسرا مرحلہ خدا کے ساتھ عبادتوں میں کس طرح سے ہو، تمہارے دل میں خدا کی کتنی عزت ہے، بندگی، خدا کی حیبت، خضوع، خشوع، خشیت تمہارے دل میں کتنا ہے، یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ، میں اپنے آپ کو جانچوں کیسے، یہ ایک الگ مرحلہ ہے، پھر یہ بھی امیر المومنین نے بتایا ہے کہ تم اپنے آپ کو سیلف اسسمنٹ، اسکروٹنی، اکاؤنٹیبلٹی چیک کیسے کرو، جانچ پڑتال کیسے کرو اپنی، تم ہو کون، کس مرحلے پر کھڑے ہو۔ اس وقت تمہیں موت آ جائے تو قبر، قیامت کی جو منزل، جو سب سے کٹھن ترین منزل ہے، وہاں کیا ہوگا؟ سب معاشرے میں لوگ جھک جھک کے، اٹھ اٹھ کے فرشی آداب بجا لاتے ہیں، سلام کرتے ہیں مجھے، جہاں جاتے ہیں دروازہ پہلے آپ، پہلے آپ، اس کا مطلب ہے میں جنتی ہوں۔ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں اس سلسلے میں؟ میری کوئی نماز قضا نہیں ہے، کوئی واجب چھوٹا نہیں ہے مجھ سے، کوئی حرام میں نے انجام نہیں دیا، اس کا مطلب ہے میں جنتی ہوں۔ میرے گھر میں کوئی بیماری پریشانی مرض تکلیف کچھ نہیں ہے، کیا میں جنتی ہوں؟ خدا مجھ سے خوش ہے۔ اس کے اوپر مولا کائنات نے بڑی گہرائی کے ساتھ اور اتنے بھیانک اور خوفناک قوانین پر سے پردہ اٹھایا ہے کہ اگر جناب امیر نہ ہوتے تو یہ خوفناک قوانین قدرت کے اور مشیت کے ہماری سمجھ میں نہ آتے۔ لہٰذا پردہ اٹھانے کا مطلب بتایا کہ دیکھو یہ ڈراؤنی چیزیں، خوفناک چیزیں موجود ہیں، ان کا ذرا خیال رکھنا۔ یہ تیسرا مسئلہ، انسان اپنے آپ کو جانچے کس طرح سے اور کب اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائے۔ یہ تین مرحلے۔ اس کو اگر ہم دوسری عبارت میں لے آئیں تو یہاں پر سماج میں عزت کا حصول کیسے تمہارے لیے ممکن ہے، خدا کی نگاہوں میں تمہارے پاس احترام کیسے آئے گا، سماج کی نگاہوں میں عزت حاصل کرو
جناب امیر المومنین یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ کو دیکھو، بس معصومین کو دیکھو، سماج تمہیں ذلیل کرے، کسی بھی ہو جاؤ ذلیل، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے عزت ہو جاؤ، کہ کب تمہیں سماج میں بے عزت ہونا ہے بے عزت ہو جاؤ، کب تمہیں سماج میں بے عزت نہیں ہونا اپنی عزت کو برقرار رکھو، یہ مولانا نے بتایا۔ لہٰذا سماج میں حصول عزت کے طریقے، اب یہ دوسرے الفاظ میں اپنی بات کو بیان کر رہا ہوں، سماج میں عزت کا حصول کس طرح سے ہو۔ دوسری جو آپ کو قوانین ملیں گے مولا کائنات کے کلمات قصار میں اور حکم میں، حکمتوں کے جو جملے ہیں اس میں، وہاں خدا کی نگاہوں میں حصول احترام، خدا کی نگاہوں میں کس طرح سے تم احترام کو حاصل کرو۔ تیسرا مرحلہ آپ کو ملے گا، تیسرا مرحلہ یعنی تیسری چیز آپ کو ملے گی ایک، کہ اپنے آپ کو ضرر اور نقصان سے بچانا، اپنے آپ کو معاشرے کے اندر نقصانات سے بچانا، کہ تم کس طرح سے معاشرے میں نقصانات سے بچ سکتے ہو۔ اور جب نقصان کی بات کرتے ہیں امیر المومنین تو پھر نقصان کی درجہ بندی کرتے ہیں، پریفرنسز، پرائرٹیز، یعنی یہ نقصان ہو جائے تو کر لینا، فلاں نقصان کو کبھی ایڈاپٹ مت کرنا، یعنی فلاں مرحلے پہ نقصان ہو جائے تو ہو جائے، گوارا کر لینا، فلاں نقصان کو گوارا مت کرنا۔ ایک تو یہ بتایا کہ معاشرے میں ضرر سے، نقصان سے بچاؤ، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کس نقصان سے مت بچاؤ اپنے آپ کو، اگر کون سا فائدہ مل رہا ہے تو کس نقصان میں تم کود پڑو، یہ بھی بتایا، پریفرنسز، ترجیحات کی بات آئی۔ پھر اس کے بعد چوتھے مرحلے پر اگر آپ یہاں ہیں، جو دوسرے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں بات کو، تو یہاں پر سماج کو کیسے تم برائیوں سے بچاؤ، یعنی تمہارے اندر جو خدا نے تمہاری ذات کے اندر، تمہاری ذات میں جو خدا نے صلاحیتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، ان کو استعمال میں لا کر تم معاشرے کو کیسے برائی سے بچا سکتے ہو، نقصان سے بچا سکتے ہو، اور معاشرے کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے، معاشرے میں، سماج میں جو لوگوں کو مشکلات درپیش ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مولا نے حل پیش کیا ہے۔ اور ایک اور بات اضافہ کر لوں، کبھی کبھی مولا نے کچھ احادیث ایسی ہیں کلمات قصار میں، حکم میں، حکمتوں کی جو باتیں ہیں، مولا کی ارشادات ہیں حکمتوں والے، وہاں پر کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے نکلتا ہے کہ دیکھو اس مسئلے کو اپنے حل کرو۔ اچھا، اگر حل نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ ہمیشہ مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہے گا، تو اس مسئلے کے ساتھ یہ کام کرو۔ یعنی تم فرض کیجئے کہ تمہیں تفسیر کا علم نہیں پتا، سیکھو تفسیر کا علم جا کر، فقہ نہیں پتا، فقہ سیکھو، سیکھ لی، ایک حد تک سیکھی، نہیں سیکھ سکے تو دیکھو اب یہ کام کرو۔ تم غریب ہو، غربت کو مٹانے کے لیے محنت کرو، اگر غربت ختم نہیں ہو رہی تو پھر اب یہ کام کرو۔ تو یہ بھی مولا کائنات نے حکمتوں کی تمام باتیں بتائیں۔ لہٰذا ان کو دیکھ کر کیا ہے کہ گویا بشریت کے، انسانیت کے دہن پر، منہ پہ ایک لگام ڈال رہے ہیں مولا کائنات کہ اے بشر، اے انسان، نہ کسی مقام پر تمہیں جم کے کھڑے ہو جانا ہے کہ ٹس سے مس نہ ہو، نہیں، ہلنا ہے تمہیں، متحرک ہونا ہے، تحرک لانا ہے، اور تحرک آئے تو اتنا نہ آئے کہ ہاتھ پیر اچھالنے کودنے لگو اور جست و خیز اور اچھل کود ایک طرف اپنے راستے سے ہٹ جاؤ اور عجیب بے سوربا قسم کی حرکتیں کرنے لگو انسانیت کے معیار کو ٹھکرا کر۔ تو وہاں پر کیا کیا ہے؟ لگام کو کھینچا ہے۔ کب انسان اپنی ذات کی لگام کو چھوڑ دے، کب انسان اپنی لگام کو کھینچے، یہ دونوں چیزیں مولا کائنات نے بتائی۔ پہلی حکمت جس پر ہم گفتگو کریں گے اشارتاً وہ یہ ہے کہ کن کل فتنت کبد اللبون، معذرت، کن فی الفتنت کبد اللبون، کن فی الفتنت کبد اللبون۔ لبون یعنی اونٹ کا، اونٹنی کا وہ بچہ جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں اور تیسرے سال میں وہ داخل ہونا چاہ رہا ہو۔ لا ظہر فیرکب ولا ثدی فیحلب، اونٹ کا وہ بچہ کہ جو 2 سال ختم ہو گئے اور تیسرے سال میں داخل ہوا ہی چاہتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اس کی طرح ہو جاؤ فتنے میں، فسادات میں، جب معاشرے میں ایک سر پھٹول چل رہا ہو، افراتفری ہو، انارکی پھیل چکی ہو، طوائف الملوکی کا دور ہو، تو وہاں پر اس طرح بن جاؤ کہ اونٹنی کے بچے کی طرح سے، نہ اس کی پشت اور کمر کوہان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جس پر کوئی سواری کر سکے، اور نہ اس کے جسم میں اس کے جو دودھ دینے کے غذائی غدود ہوتے ہیں، یعنی تھن، وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ کوئی اس سے دودھ کو دوہ سکے،
یعنی فتنے کے ایام میں اپنے آپ کو اس طرح سے ثابت کرو کہ تم اونٹنی کے بچے ہو، نہ کوئی تم پر سواری کر سکتا ہے، نہ تم سے کوئی مادی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ سواری کب کرتے ہیں آپ اونٹ پر یا گھوڑے پر؟ کہ جب آپ کو کسی مقصد تک پہنچنا ہو۔ یعنی دیکھو خبردار، فتنے کے ایام میں کوئی تمہیں اس طرح سے استعمال نہ کرے کہ وہ تمہاری پشت پر سوار ہو کر اپنے مقصد تک تو پہنچ جائے، اپنے گول کو اچیو کر لے، اکمپلش کر لے، اپنے مقصد تک پہنچ جائے، اپنا مطلب پورا ہو جائے، اور تم وہیں پر رہو، تمہیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس شخص نے تمہاری ذات سے فائدہ اٹھایا ہے، پشت پر بیٹھ کر ایک جگہ تک جانا تھا، پہنچ گیا، اب یہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ اس طرح سے مت بنو۔ ولا فدی فیحلب، نہ اس کے کوئی تھن ہوتے ہیں کہ جس میں سے کوئی دودھ نکال کر پی سکے۔ یعنی جب دودھ کوئی پیے گا، مثال دے رہا ہوں میں، تو اس کے جسم میں طاقت آئی اور وہ اپنا کام کرے گا۔ لہٰذا نہ معنوی اور روحانی مدد کرو، کوئی ایسی مدد مت کرو جس کے ذریعے انسان اب اس کی ذات میں ایسی طاقت آ جائے کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے، اور تم کو تمہاری اس خصوصیت کی وجہ سے تم کو اپنی گرفت میں لینا چاہے، ہمارے پاس آ جائیے، ہماری پارٹی میں آ جائیے، ہماری سیاسی پارٹی، ہماری مذہبی پارٹی، ہمارا فلاں جگہ، ہماری فلاں انسٹیٹیوشن، ہمارا فلاں ادارہ۔ نہ آپ کے اندر ایسی طاقت ہو یہ کام کر سکیں کہ لوگ آپ کو یہ سمجھے کہ نہ اس سے کوئی مادی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ مانوی۔ کن فی الفتنہ، فتنے میں اس طرح سے ہو جاؤ کہ جیسے اونٹ کا وہ بچہ جو 2 سال کا ہے، نہ اس کی کمر اتنی مضبوط ہے، پشت اور کوہان اس کا ایسا ہے کہ جس پر سواری کی جا سکے، اور نہ اس کے تھنوں میں دودھ ہے کہ جس کو دودھ کو دوہ کر اور اس کو پی کر انسان طاقت حاصل کر کے آگے بڑھ سکے۔ اب خود فتنہ اس کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ فتنے 2 طرح کے ہیں، ایک فتنہ وہ کہ جہاں پر حق و باطل معین ہے، ایک فتنہ وہ جہاں پر کبھی یہ حق ہے، کبھی وہ باطل، کبھی وہ باطل پہ چل رہا ہے، کبھی وہ حق پر۔ تو 2 طرح کے فتنے ہیں بنیادی طور سے۔ جہاں پر وہ فتنہ ہے کہ جو حق اور باطل مخلوط ہوا ہے، ایک عجیب، ایک آمیزہ ملغوبہ بن چکا ہے، معجون بن چکا ہے حق و باطل کے ہر طرف معاشرے میں، تو یہاں تو یہ واضح ہے بات کہ کسی بھی طرف نہیں جانا۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ حق پر یہ ہے، بات یہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ باطل پر ہے، لیکن کیا واقعا جو حق پر ہے، جو صحیح بات کہہ رہا ہے، اس کو یہ صحیح بات کہہ کر معاشرے میں اس طرح سے داخل ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر یہ کام اس صحیح بات کو بنیاد بنا کر یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ حکمت علوی کے اندر ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ جب رسول خدا تشریف لے گا دنیا سے، اور تخت کے سلسلے میں اور اقتدار کے سلسلے میں مولا کائنات کا اختلاف شروع ہوا لوگوں کے ساتھ، تو اب یہاں پر کیا بات ہے کہ مولا اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہے ہیں، دوسرے لوگ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہے ہیں۔ ابھی سو یہ بحث نہیں ہو رہی کہ کیا سلسلہ تھا، کوئی دوسری پارٹی، دوسرا گروہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہے ہیں، مولا اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہے ہیں، اور مولا جو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہے ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق حق بجانب سمجھ رہے ہیں، خدا کی نگاہوں کے مطابق حق بجانب سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اب یہ مسئلہ ہو گیا، اقتدار تقسیم ہو گیا، مولا کے مخالف لوگ اقتدار میں آ گئے۔ اب یہاں پر ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ ہاتھ ابایعک، اپنا ہاتھ لاؤ، میں تمہاری بیعت کرتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ الْمَدِينَةَ خَيْلًا وَرَجُلًا، مدینے کی گلیوں کو گھوڑوں سے اور سواروں سے، سپاہیوں سے بھر دوں گا، تم ہاتھ لاؤ، بیعت کرو، میں تمہاری بیعت کروں گا اور تمہاری حمایت کروں گا تمہارا حق دلانے میں۔ مولا نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، جبکہ واضح حق ہے ایک طرف، وہ بات صحیح کہہ رہا ہے، باطن نظر میں دیکھا جائے، بظاہر دیکھا جائے، اپیرنٹلی دیکھا جائے تو بات صحیح کہہ رہا ہے، تمہارا حق ہے علی، لیکن مولا کو پتا ہے کہ یہ جو حق بات کہہ رہا ہے، یہ پھر ہماری بات آگے آئے گی، حق بات کہہ رہا ہے، سچی بات کہہ رہا ہے، باطل کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فتنہ ہے ایک کہ مولا کائنات نہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جو مولا کی بظاہر حمایت کر رہا ہے، اور نہ ان کے پاس جا رہے ہیں کہ جو مولا کی کھلے عام ظاہراً و باطناً مخالفت کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر مولا نے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ دیا۔ یہ کہاں کی بات ہے کہ جہاں پر حق واضح ہے، لیکن کیونکہ اس حق کو بنیاد بنا کر ایک باطل کی طرف کا سفر اختیار کیا جائے گا، لہٰذا جناب امیر المومنین علیہ السلام نے یہاں پر اپنے آپ کو متوقف کر لیا اور قدم مبارک کو اپنے آگے نہیں بڑھایا۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان حق بجانب ہے، یہی مثال اب ہماری ہے آپ کی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس حق کی بات کو بنیاد بنا کر
قدم بڑھائیں گے، معاشرے میں اٹھائیں گے، تو وہ حق تو ہمیں ملے گا، اس سے کہیں زیادہ فساد اور معاشرے میں افراتفری پیدا ہوگی، جس کے بعد نفس محترم، عرض محترم اور مال محترم ضائع ہوگا۔ میرا حق تو مجھے مل جائے گا، لیکن کتنی پاکیزہ عزتیں برباد ہوں گی، کتنا مال، محترم مال وہ ضائع ہو جائے گا، کتنے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، کیا کیا ہوگا۔ یہ 3 چیزیں بنیادی چیزیں فقہ کے اندر ہیں، بنیادی ترین چیزیں۔ یہ کیا ہوگا؟ تو ایسے مقام پر آپ کو پتا ہے، پھر سن لیجئے، حق پتا ہو کہ کہاں پر ہے، لیکن یہ نتیجہ نکلے گا، لہٰذا مولا کہنا کن فی الفتنہ دے، جب فتنہ آئے۔ اب یہاں میں فتنے کا عربی لغت میں معنی نہیں کر رہا، فتنہ تھوڑی دیر کے لیے یہ اسی فتنے کو لے لیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کے مطابق فتنے کا کیا معنی ہے، حدیثوں میں فتنہ کیا آیا ہے، مولا کائنات نے خود کیا فرمایا ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ ہم تفصیل سے نہیں جا رہے، ہم یہ فتنے کو اسی طرح سے لے رہے ہیں کہ فتنے میں اپنے آپ کو کیا بن جاؤ، کس طرح سے، کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا ثدی فیحلب، فتنے کے دوران اونٹنی کے بچے کی طرح بن جاؤ کہ نہ جس کی پشت اتنی مضبوط ہے کہ لوگ اس پر سواری کر سکیں، اور نہ جس کے تھن ایسے ہیں کہ جس میں سے دودھ نکالا جا سکے۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ان جگہوں پہ آ گیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچنے سے بچاؤ، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ جنگ یہاں پر بنو عباس بنو امیہ کی ہے، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، 2 سیاسی پارٹیاں ملک میں لڑ رہی ہیں، آ جائیے یہ کر لیجیے، نہ اس سیاسی پارٹی کو پتا ہے کہ اس کی اوقات کیا، ملک سے کتنی محبت ہے، نہ اس سیاسی پارٹی کے بارے میں ہم کو پتا ہے، یعنی پتا ہے کہ کتنی ملک سے محبت ہے۔ یہاں پر بھی پیسہ کھائے ہوئے بیٹھے ہیں ملک و قوم کا، یہاں پر بھی پیسہ کھائے بیٹھے ہیں، میں کیوں جاؤں اس جگہ پر، میں دونوں میں سے کسی کی طرف کیوں جاؤں؟ لہٰذا مولا کائنات یہ سماج کے ساتھ تعلق کا ایک ہم کو نسخہ بتا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔